آپ کا سوال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو کارخانے ہمارے یہاں ہیں یہ کیسے ترقی کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے ایریاز میں ہوم انڈسٹریز ہے اور لوگ گھروں پہ چھوٹے چھوٹے کارخانے بناتے ہیں اور وہ مین مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے کراچی میں بولٹن مارکیٹ ہے اور بڑی جو ہول سیل مارکیٹس ہیں، تو وہاں اپنی پروڈکٹ تیار کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو مینوفیکچرر ہے وہ تو اپنی محنت سے تیار کر کے بڑے طریقے سے سلیقے سے لے جا کے ریکوائرمنٹ کے مطابق چیز پیش کرتا ہے، لیکن جو ہول سیلر ہے وہ اس کو صحیح قیمت نہیں دیتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا نفع بالکل ختم کر دے، مرے ہوئے داموں میں اس سے چیز خریدے۔ جو کسائی نہیں کٹو مال ڈھونڈتا ہے کہ بھائی بالکل ہی کوئی ایسا جانور ملے بس کاٹنے والا کام کرے۔ تو ہمارے یہاں بھی بہت سارے کسائی بیٹھے ہوتے ہیں ہول سیلر بن کے، جو نیچے جو چھوٹے کام کرنے والے ہیں ان پہ وہ چھری پھیرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ ان کا کارخانہ بند ہوتا ہے بند ہو جائے، وہ بیچارہ ڈسٹرب ہوتا ہے ہو جائے، اور 30 دن 35 دن 60 دن کے ان کو چیک پکڑا دیں گے، چیک بھی نہیں دیتے، پرچی دیتے ہیں کہ یہ پرچی لے جاؤ، اتنے مہینے کے بعد آ کے پیسے لینا۔ اللہ کے بندو، تمہیں اللہ نے ہول سیلر بنایا ہے، تمہارے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، تمہارے پاس سیل ہے، تو آپ بجائے باہر آپ جا کے لوگوں میں راشن بانٹتے ہو، دسترخوان لگاتے ہو، صدقہ کرتے ہو، تو یار یہ جو غریب لوگ ہیں جو عزت کی روٹی کمانا چاہتے ہیں، جو اپنی پروڈکٹ بنا کے آپ کو لا کے دے رہے ہیں، کوئی کیپ بنا کے جا کے بیچ رہا ہے، کوئی آٹو پارٹس چھوٹے چھوٹے بنا کے وہ لا کے بیچتا ہے، مختلف چیزیں لوگ تیار کر کے ہول سیلر کو دیتے ہیں۔ ہول سیلر کہیں سے 10 روپے کم ملے دوسرے سے خرید لے گا، وہ کارخانہ بند ہوتا ہے بند ہو جائے۔ باہر راشن بانٹتے ہو، دسترخوان لگواتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن 1000 دسترخوان سے ایک انڈسٹری زیادہ فائدہ مند ہے۔ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ہمارے یہاں کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ گھروں میں کام کرتے تھے، کہیں زری کا کام ہو رہا ہے، کہیں چپل کا کارخانہ ہے، لوگ تیار کر، سارا امپورٹ شروع ہو گیا تھا، مولڈنگ کے کارخانے تھے، کھلونے بنتے تھے ہر گلی محلے میں۔ لوگ عزت کی روٹی آج بھی کمانا چاہتے ہیں۔ اب یہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ان چھوٹے چھوٹے کارخانوں کو کوئی فیسلیٹیٹ نہیں کرتا، بینک بھی اسی کو پیسہ دینا چاہتا ہے جسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کون سپورٹ کرے گا؟ تو اگر آپ ہول سیلر ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان کو فیسلیٹیٹ کریں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے نا، جائیں راشن کے تھیلے بھریں، گاڑی بھریں، چلے جائیں ان کارخانوں میں، ان محلوں میں جائیں، جا کے دیکھیں وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ یہ آپ کے ماتحت ہیں، ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم ہول سیلر تھے، یہ مینوفیکچرر تھے، چھوٹے چھوٹے کارخانے والے، ان کو فیسلیٹیٹ کیا آپ نے؟ تم تو انہی پہ چھری لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ ابھی ایک بچہ میرے پاس آیا پرچی لے کر، کہنے لگا سر یہ پرچی ہے، یہ مجھے 45 دن کے بعد پیمنٹ ملے گی، میرا تو کارخانہ بند ہو گیا ہے، اور مارکیٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ پرچی ہمیں دے دو اور ہم تمہیں 25,000 روپے کم میں تمہیں پیسے دے دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے سر یہ 25,000 تو میرا نفع ہے، میں کیا کروں مجھے بتائیں، میں کیسے بزنس کروں؟ آپ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کاروبار کرو، بزنس کرو، یہ کرو وہ کرو، جب ہم شروع کرتے ہیں تو یہ مسائل ہیں۔ تو میری تمام ہول سیلر سے یہ گزارش ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو آپ تسلی بھی دیں، شفقت بھی دیں، پیار بھی دیں، فیسلیٹیٹ کریں۔ آپ ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے، قدرت آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گی۔